नमस्कार, चीफ एडिटर मैनुद्दीन खान के साथ आप देख रहे हैं एमटीवी भारत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में सुन्नतुल जमात की। बहुत ही मशहूर चेहरा अमीनुल कादरी, दुनिया के हर मुल्क में आपकी तकरीर को बड़ी खुशी के साथ सुना जाता है। दोस्तों, आपकी तकरीर सुनकर दुनिया के तमाम लोग आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब अमीनुल कादरी की परवरिश के बारे में। अमीनुल कादरी के वालिद का नाम सैयद यासीन अली, जो कि एक रिक्शा ड्राइवर थे। उन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी कर अमीनुल कादरी साहब को अच्छी तालीम दिलवाई। अमीनुल जब कादरी सिलसिले में दाखिल हुए तो उन्होंने अपने नाम के आगे कादरी लगाया, तभी से इनका नाम अमीनुल कादरी पड़ा। आज अमीनुल कादरी साहब अलीगढ़ के नगला पटवारी में तशरीफ लाए। हजारों की तादाद में लोग अमीनुल कादरी को देखने और उनकी तकरीर सुनने के लिए हजारों की तादाद में वहां पहुंचे। न्यूज एमटीवी भारत के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तकरीरें अमीनुल कादरी। लेकिन थोड़ा वक्त है तो जरा सुन ले। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका हुजूर की बहुत करीब थी, और इतने करीब थी कि जिसको कहते हैं कि कोई किसी के मुंह लग जाता है तो जो चाहते हैं पूछता है। उम्मुल मोमिनीन की शान भी एक थी कि जो चाहती थी पूछ देती थी। और ये भी खुदा की गैरत है। बात आगे आ गई तो बात आगे कर दूं, ये भी गैरत खुदाबंदी है कि हर पांच लोगों पर लोगों ने नापाक इल्जाम लगाया। पांच लोगों पर नापाक इल्जाम लोगों ने लगाया। हजरत मरियम पर इल्जाम लगा, पाक थी। मरियम पर इल्जाम लगा तो उन्हीं के नटने से बच्चे से गवाही दिलाई कि मरियम नापाक नहीं करके पाक है। हजरत यूसुफ जैसी पाक हस्ती पे इल्जाम लगा तो सुलेखा के खानदान के 6 महीने के बच्चे से गवाही दिलाई कि यूसुफ पाक है। लेकिन ऐसा करता इल्जाम जब उम्मुल मोमिनीन पर लगा तो हजरत मरियम पे लगा तो बच्चे से गवाही दिलाई। हजरत
سکتے ہیں. اب اس ایک حصے کو ذرا سا میں اس کی تشریح کروں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. توجہ فرمائیں. آپ نے ارشاد فرماتے دوسرے مقام پر اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے. حسن کے 100 حصے کیے اور حسن کے 100 حصے کر کے اللہ رب العزت نے اس میں سے ایک حصے میں پھر 100 حصے کیے. سمجھو بہت بڑا دوسری بات آئی ہے. اس کے 100 حصے کیے پھر 100 میں سے ایک الگ کیا اور ایک میں اللہ رب العزت نے ایک میں پوری کائنات کو حسن عطا کیا. اور اس میں جو ایک تھا اس کو 100 حصے کر کے اس ایک سے پوری کائنات کو حسن عطا کیا اور اس میں 99 حضرت یوسف کو عطا کیا. آپ سمجھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں نہیں سمجھ سکتے تو جو تھے اس کے 100 حصے کیے اس سے ایک حصے سے مقام پر فائز بھی تھے. مقام حیثیت پر اس پر میں شکر تو تھا مگر فخر نہیں تھا. آپ غور فرمائیں. میری قوم کے جوانوں سے میں اپنی توجہ چاہتا ہوں وہ اپنی توجہ نہیں طرف فرمائیں. گفتگو کی طرف توجہ فرمائیں. یہ مقام حیثیت پر فخر نہیں ہے, سیادت پر فخر نہیں ہے, عالم حافظ قاری مفتی ہونے پہ فخر نہیں ہے. نسبت بادہ نسلی بادشاہوں کا خاندان ہے. سارے خاندان کے اوپر سے نیچے تک بادشاہ ہوتے ہیں. اس پر بھی فخر نہیں ہے. فخر ہے تو کس بات پر؟ آخری نبی کا امتی ہونے پر. اس سے پتا چلا کہ آخری نبی کے امتی ہوئی کہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے. اللہ اکبر. لیکن ہم نے کوئی دعا نہیں کی کہ ان انبیاء کا صدقہ ہے کہ اللہ نے پھر مانگے ہمیں آخری نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. کبھی آپ نے سوچا اپنے نبی کے بارے میں جن کا کلمہ پڑھتے ہو, جن کے نام کی مالا جپتے ہو, جن کے امتی کہلاتے ہو, ارے یہ وہ نبی ہے کہ اللہ اکبر ہر نبی خدا کی رضا چاہتا ہے لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے خدا خود کی رضا چاہتا ہے. میرے امام فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے بجائے محمد. اللہ اکبر. ورسوف یعطیک ربک فترضی. آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ کو فرمائے جس کی خوشی کے لیے اللہ کتنے کو تبدیل فرماتا ہے اور کیا فرمایا جاتا ہے. اللہ اکبر. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے محبوب ہم تمہارے چہرے کو بار آسمان کی طرف اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ کا جدھر پھر چاہے آپ ادھر رک کر لیں. آپ کی جس میں رضا ہے اسی طرف اپنے چہرے کو کرنے یہ شان صرف اور صرف ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اب یہاں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. خدا کی بارگاہ سنے, اپنے نبی کی شان سنے اور ذرا غور تو کریں. حضرت موسیٰ کے امتی ہوتے تب بھی شکر تھا, حضرت عیسیٰ کے امتی ہوتے تب بھی شکر تھا, کسی نبی کے امتی ہوتے ایمان ملتا تب بھی شکر تھا. لیکن کیا احسان کیا ہے سارے نبیوں کو جس کا امتی بنایا ہے. سارے نبی جس کے امتی ہے ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں. اللہ اکبر. انبیاء جس
تھا، لیکن اپنا نبی پتھر میں روح نہیں ہے، پھر بھی اس کو بلوا رہے ہیں، پھر بھی اس کو بلوا رہے ہیں، اور جس سے بلوا نہیں ہے، ایک بات کہو، سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے ہیں، لیکن پرندہ کچھ تو بولتا ہے، طوطا بھی کچھ بولتا ہے، کوبا بھی کچھ بولتا ہے، کوبا کائے کائے کرتا ہے، طوطا بھی کائے کائے کرتا ہے، چڑیا چیو چیو کر کے کچھ تو بولی ہے، صاحبوں تحقیق کر کے بتانا، پتھر بھی کبھی بولتے ہیں، سلیمان پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، اور میرے نبی سلیمان پتھر کی بولی جانتے ہیں، اور فرماتے ہیں میں اس پتھر کو ابھی تک پہچانتا ہوں، میں توجہ کرنا حدیث کا مفہوم، میں اس پتھر کو ابھی تک پہچانتا ہوں، میں اس پتھر کو ابھی تک پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام کرتا ہے، پتھر کی بولی بھی سن رہے اعلان نبوت سے پہلے، اور دوسری بات اس پتھر کو پہچان بھی رہے ہیں، مسلمانوں کو کرو، ارے جب پتھر درود پڑھ کے اپنی پہچان نبی کے پاس بنا لیتا ہے، اگر حجر درود پڑھے تو یہ پہچان بنتی ہے، اگر بشر درود پڑھے تو پہچان بنتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں تمہیں لوگ کو مسئلہ بیان کرتے ہو نا کہ گہرے نبی سے درود پڑھنا جائز نہیں، تو جب نبی 40 سال کے بعد بنے تو اعلان نبوت سے پہلے وہ جو پتھر درود پڑھ رہا تھا وہ کس پہ پڑھ رہا تھا؟ نبی پہ پڑھ رہا تھا کہ گہرے نبی پہ پڑھ رہا تھا؟ اور اس کے بعد یاد رکھیں جو نبی، اب یہ بھی نبی کی شان ہے، حالانکہ ہمارا موقف کچھ اور ہے لیکن اسلامی طور پہ جو نبی نبوت ملنے سے پہلے پتھر کی بولی جانتا ہو، پتھر کی بولی جانتا ہو، یہ بھی بہت توجہ کرنے کی ہے، آج میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، حسن میں بے مثال ہے، علم میں بے مثال ہے، اور اللہ پر تقوی میں بے مثال ہے، معجزات میں بے مثال ہے، لیکن اب اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے جب ایسا نبی عطا کیا تو ہمیں حکم دیا کہ میرے نبی سے تم یاد رکھو، میرے نبی سے تم تمہارے بچے جہالت کی باتوں کے اندر، تمہارے بچے جہالت کی باتوں میں جھٹک گئے، رسوا ہوئے، دلیل ہوئے، اللہ اکبر، بیٹیاں یہ زندہ یہ دینا چاہیے، یہ کہنا چاہیے، یہ دینا چاہیے، سچائی کہہ دینا چاہیے، اب بیان کرتے ہیں، اللہ بیان نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی دنیا میں سب سے زیادہ لاڑوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے وہ کسی اور کی بچے قوم میں ہے، وجہ سب سے صدق اللہ العظیم اور سیاستم تمنے کے سمسما مددی جتنے مددی تابعی مددی انتظار کرم مستمری عیدہ خدا بیو خدا کا مددی مددہ میں کلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ تو کشتی وحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا وحیدت کشتی اکرم مطلوب شہزاد ملت ولی اہم خانقاہ عالیہ قادریہ برکات اللہ مہدیرہ شریف دین طریقت آبو اہل سنت حضرت علامہ پیر سید امانیہ اللہ فاضل برکاتی وسلم جاری مجھتی عرش مقام صاحب اکرام ذوی احترام ذوی احترام اللہ
انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حدیث بے کفاں چارہ سازی درد مندہ ہم غریبوں کے مقصار ہم فقیروں کی سرور شہریار ارم تاجدار قدم نوبت شفاعت شریعت زمان کی بادامی کے جسرنا میں جس طریقے سے بڑاؤ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ آلہ واصحابہ یا نبی اللہ آلہ واصحابہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ آلہ واصحابہ یا نور اللہ أصحابك يا نور صلى الله تعالى عليك وسلم عرش الحق سے سرزمین آسمان ہے عرش سرکار نے بڑے شکریہ میری آنکھوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو میرے حسن میں ہدایت ہے اور جس کے حسن کو جبریل دیکھ نہ سکے اس کے حسن یہ بھی نہیں کہا رسول پہ